نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہہ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو زبردست عاشق رسول ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ عام معاملہ نہیں ہے۔ آپ کی بارگاہ کے اندر جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ان الفاظ کے استعمال کے اندر بھی بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، کہ اے ایمان والو راعینا مت کہو۔ راعینا کا معنی جو ہے وہ ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہمارا لحاظ کیجئے، اور ہم جو آپ سے سننا چاہ رہے ہیں اس کے اندر آپ اس طرح گفتگو فرمائیں کہ اس کو ہم سمجھ سکیں، اس کا یہ معنی بنتا ہے۔ لیکن یہود جو تھے وہ اس لفظ کو نعوذ باللہ راعینا کر کے اور زبان کو کروٹ دے کے اس انداز میں ادا کرتے تھے کہ اس کا معنی غلط بن جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو منع فرما دیا کہ تم راعینا نہ کہو، بلکہ وقولوا انظرنا، کہ تم انظرنا کہو، یہ فرمایا گیا۔ چونکہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی حساس ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر ذرا برابر بھی کوئی نقص سا محسوس ہوتا ہو، اس سے علماء نے منع فرمایا ہے، سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ آپ لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ اب یتیم کا ایک معنی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو بولتے ہیں در یتیم، نادر، ایسا نادر کہ جس کے جیسا کوئی ہو ہی نہ، ایسا موتی جو بالکل نادر ہے، نایاب ہے، قیمتی اور منفرد موتی، تو ایسے چیز کو یتیم بولتے ہیں۔ یتمن سے یہ نکلا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یتیم کا ایک معنی ہوتا ہے کہ جس کے والد جو ہے وہ اس کے بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے، تو اس کے اندر ایک پہلو ایسا نکلتا ہے کہ سامنے والے کے اوپر رحم آتا ہے، یعنی اس کے یوں کہہ لیں کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں یار یتیم ہے، بیچارہ یتیم ہے، تو گویا کہ ہم ایک اس کے اوپر حسرت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کے اوپر بیچارے کے اوپر افسوس ہوتا ہے، اس کے اوپر ہمیں رحم آتا ہے۔ تو یہ جو پہلو نکلتا ہے، اس پہلو کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہنا یہ حرام لکھا ہے۔ ناجائز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ اللہ پاک وہ ان کا رب ہے، اور اس نے ایک خاص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ دی، یعنی آپ کی پرورش کی، آپ کو ہم نے غنی کیا، آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا۔ تو وہ رب ہے، وہ استعمال فرما سکتا ہے جو چاہے وہ ارشاد فرمائے، لیکن ہم جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے الفاظ استعمال کریں گے تو وہ استعمال کریں گے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہی ظاہر ہو۔ ہم ایسے الفاظ کو استعمال نہیں کر سکتے، اور اللہ پاک نے بھی جو استعمال فرمایا، ارشاد فرمایا، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، صحیح بات، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر کوئی کمی بیان کرنا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی کا فتویٰ یہی ہے کہ یتیم کا لفظ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔